تو ناظرین کیا حکومت وقت اتنی ہی ہیلپ لیس ہے, بے بس ہے, اس کے پاس کچھ کرنے کو اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کرے. خواجہ آصف کی آپ نے باتیں سنی. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کو ایک اور پرسپیکٹو بھی دینا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, اور بڑی خبر پاکستان میں کیا ہے. زاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. زاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حسین صاحب. جی, ابھی خواجہ صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, مافیاز بہت اسٹرانگ ہیں, اور ہم یہی کر سکتے ہیں کہ معاملات کو اٹھائیں, اور اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے اس کے اوپر مجھے جواب ان سے کچھ ملا نہیں. میں ذرا آپ کا پرسپیکٹو جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں مسئلہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے حسین بھائی, یہ جو حکومت بزدل ہو, جس کے جو کیپٹن ہو بزدل ہو, تو ان کا یہی صورتحال ہوگا. آج میں پارلیمنٹ ہاؤس گیا, وہاں میں نے دیکھا تو یہی صورتحال تھی. یعنی وہاں پہ کوئی بندہ یا ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس ملک میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے, اور اس ملک میں کوئی پارلیمنٹ نام کی کوئی چیز ہے. نہ تو یہ پارلیمنٹ بھی حصے, یہ حکومت بھی حصے, یہ بزدل ہے, یہ کوئی ڈیسیجن لے نہیں سکتے ہیں, نہ لیتے ہیں. ملک کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, آپ کو کوئی نہیں ہے, تو پھر چھوڑ دو. جن لوگوں نے سنبھالا ہوئے ان کو کہتا آ کے آپ کا, چاہے جوڈیشلی ہو چاہے اور ادارے ہمارے ہو. اس وقت تو دیکھیں نا, ہمارے ملک میں تو جوڈیشل ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. جیسے آپ بیٹھتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں. یعنی یہاں تک کہ یہ لوگ اس جج کے خلاف تو ریفرنس بنا کے نہیں بھیج سکتے ہیں. اب مجھے آپ بتا دیں تو اس کے علاوہ اور کیا بزدلی ہو سکتی ہے؟ اس قوم کے اوپر بس عذاب ڈالا ہوا ہے, ٹیکسے پہ ٹیکسے لگا رہے. بھئی یہ ان سے پوچھے, جتنے بھی بڑے یا سپریم کورٹ کے ججز ریٹائر ہے یا ہائی کورٹ کے ججز, ان کے پینشنز کتنے پینشنز ہے؟ 10 لاکھ اور 12 لاکھ. اس کو کم کریں نا, آدھے پہ لے آؤ, خود بھی چیخیں مارے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن آپ سب سے زیادہ بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہو, اور خود بھی باسی کا ایک کیبنٹ رکھا ہوا ہے. جب تمہارے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو 82 بندوں کی کیبنٹ کی ضرورت. پھر مجھے آپ حسین بھائی مجھے آپ سمجھا دے, میں تو 40 سال سیاست میں ہوئی, میں نے اسی طرح بزدل اور کمزور حکومت نہیں دیکھا ہے اس ملک میں. ماشاء اللہ یہ ایک سیریز آف پھر دیکھیں یہ سیریز آف انفیکٹو گورنمنٹس ہو جائیں گی, کیونکہ عمران خان کے بارے میں آپ یہی کہتے تھے, آپ کی جماعت بھی اس تحریک کا حصہ تھی جس کے ذریعے عمران خان کو نکالا گیا. یہی کہتے تھے کہ یہ نااہل ہے, نکمہ ہے, اس کے پاس اگر اختیار ہے تو صحیح اختیار استعمال نہیں کر رہا. تو پھر شاید نہیں ہٹانا چاہیے تھا عمران خان کو زاہد صاحب کہ نہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے تو یہی خواہش تھی, اور یہی ان لوگوں کہتے کہ شاید ہم حالات ٹھیک کر دیں گے, عوام کو ریلیف مل جائے گا. کیونکہ وہ تو بھی جس بربادی کی طرف وہ لوگ کے جا رہے تھے, وہ بربادی تو چلتی آ رہی ہے. اس نے اس بربادی کو روکا نہیں ہے. ہمارے تو یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم بھی اس کیبنٹ کا کوئی حصہ نہیں ہے, ہمارا کوئی مشیر, کوئی وزیر, کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ چونکہ ہم نے بھی سپورٹ کیا ہوا ہے تو ہمارے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے, اس میں کوئی شک ہے نہیں. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اس ملک میں تو بھائی, میں تو اس ملک میں سیاست دیکھ رہا ہوں, سیاست ہی ختم ہو گیا. جب آپ کے پارلیمنٹ اتنا بے حس ہو کہ پارلیمنٹ کو ڈیسیژن دے کے ایک اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا ہے ادھر جا کے لکھتے ہیں, تو یہ جو ادھر تقریریں کر رہے تھے, ان کو چاہیے تھے یہ اٹارنی جنرل کو اب پرویلیج کمیٹی میں بلائے تھے کہ بھئی آپ کے پاس کیا اختیار ہے, یا اس جج کے پاس کیا اختیار ہے کہ پارلیمنٹ کے خلاف وہ بات کرے. تو جب آپ کے پارلیمنٹ اس حد تک اس نتیجے پہ تک پہنچ جائیں گے, اور حکمران جو بیٹے ہو جو نااہل ہو اور بزدل ہو, تو پھر یہ صورتحال ہوگا. قوم عذاب بھگت رہا ہے, قوم اس وقت پورا قوم عذاب میں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ سٹیپ اٹھا سکے. اگر نہیں اٹھا سکتے, ان کا, میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں, ان کا جو کیپٹن ہے وہ کمزور آدمی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ سارا جو کیپٹن سے مراد کیا ہے؟ کیپٹن سے مراد نواز شریف ہے, شہباز شریف کون کہتا ہے؟ شہباز شریف بیٹا تو بھی شہباز شریف ہے نا. نواز شریف تو لندن بیٹا ہوا, شہباز شریف ہے. اور نواز شریف کو تو جب اسے حکومت لینا چاہا تھا تو اس وقت یہ ڈیسیجن کر دیتے. ابھی بھی وہ تو ظاہر ہے کہ پارٹی کا ہیڈ تو وہ ہے, تو وہ بھی تو کچھ کرے نا. وہ صرف ادھر بیٹھا ہوا ہے, اس سے مسائل ادھر سے کہتے کہ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس بھیجے. آپ حکم کرے, آپ کا بھائی ہے, وزیر اعظم ہے, آپ کر دیں نا, کیوں نہیں ایکشن لیتے ہو؟ اس کو کہتے کیوں نہیں ہے کہ پھر چھوڑ دو, گھر چلے جاؤ. لیکن آپ کی مراد کیپٹن سے شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں؟ جی بالکل,
کیونکہ وہ دیکھیں نا وہ اس وقت اس ٹیم کا جو حکومت بیٹھے ہوئے ٹیم ہے اس میں کیپٹن کون ہے؟ شہباز شریف ہے نا. باقی یہ خواجہ آصف جس کی آپ نے بات کی یہ تو بیچاری ہیں, یہ تو صرف بیٹھے ہوئے, یہ تو شامل محفل ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ڈیسیجن تو اس نے لینا ہے, اچھا ہے یا برا ہے. کیوں ڈرتے, کیوں خوفزدہ ہے؟ اگر خوفزدہ اور ڈرنے کی بات آپ کے سیاسی تجربے کے پیش نظر اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, آپ کے خیال میں کیوں خوفزدہ ہیں؟ آپ کے خیال میں, آپ کے تجزیے میں کیوں خوفزدہ؟ مجھے یہی ہے کہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی کمزوریاں ہے بس. اگر کمزوریاں نہ ہوتی تو کیوں میں بول رہا ہوں, آپ بولتے کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ لیکن یہی ہے کہ کوئی کمزوریاں ہوں گی, اس کمزوری کے خاطر نہیں بولتے ہوں گے, یا کرسی کا شوق ہوگا, کرسی پہ بیٹھنے کے شوق ہوگا. جس طرح عمران خان کو شوق تھا اس طرح شاید اس کو بھی شوق ہے. ورنہ تو یہ دیکھیں نا, یہ ڈیسیجن تو 1 گھنٹے کا ڈیسیجن ہے. کچھ بھی ہو اس ملک میں ابھی آپ کو ووٹ ملا ہے, جو بھی ملا ہے جس طریقے سے بھی ملا ہے, تو آپ ڈیسیجن لے لیں. اگر آپ نہیں لے سکتے تو چھوڑ دو, پھر تو بہتر یہی ہوگا. اگر آپ نے وزیر اعظم کو مشورہ دینا ہو جو اس وقت آپ دے رہے ہیں تجزیے کے ساتھ, کہ پہلا کام یا پہلے 2-3 کام کیا کریں, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو بھی سیاسی نقصان ہو رہا ہے, ملک کا سیاسی نقصان ہو رہا ہے, لوگوں کا اعتماد جمہوریت کے اندر آپ کو زائل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے, تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ 1-2-3 کام کیا کریں؟ میں ایز اے سیاسی نہ ایز اے پارٹی رائے نہیں ہے میرا, یہ میرا سیاسی رائے ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, اور جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو مسلم لیگ نون کا صفایا ہو رہا ہے, باقی سارے خوش ہیں, چاہے وہ پیپل پارٹی ہے, چاہے مولانا عبد الرحمان ہے. ہم تو ویسے ہی نہیں ہیں, ہم تو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. لیکن اس وقت جو نقصان ہے وہ تو اس کی پارٹی تباہ ہو رہی ہے. اب اس کو چاہیے کہ یہ اپنی پارٹی کو بچانا ہے. کہتے کہ جو لوگ تم لوگوں کے اوپر قتل لگاتے ہیں تو ان کو کہہ دو, یا تو ہمیں چلنے دو, چلانے دو, یا آ کے سنبھالو. میرا تو یہ مشورہ ہے ان کو کہ بھئی یا تو خود اگر نہیں چلا سکتے ہو, مجبور ہو, جس طرح آپ نے خواجہ آصف کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہم سے بول سکتے. دیکھیں حکومت میں بیٹھ کے بولنا اچھا نہیں لگتا ہے, اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہو بے شک بولو, لیکن جب حکومت کے بیٹھے ہو, جب سارا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے, بظاہر تو عوام کو یہی ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے, پرائم منسٹر ان کا بیٹھا ہوا ہے, تو اختیار ان کے پاس ہے, لیکن پیچھے سے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, تو پھر کیوں اس لیے بیٹھے ہو؟ پھر صاف ستھرا ان سے بات کر لو کہ بھئی آپ لے لو, آپ سنبھالے. یہ جوڈیشلی نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والا سب سے یہی ہے. دیکھیں جو بھی ڈکٹیٹر آئے تو اس کی نظر ضرورت کے تحت ان کو ہمیشہ کے لیے ان لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ایک ادارہ تو کہتے ہیں ہم سائڈ پہ ہو گئے, تو وہ اگر اس ادارہ واقعی سائڈ پہ ہے تو پھر تو ان سے تو نمٹو نا, ان سے تو بات کرو کہ بھئی کب تک آپ یہ کبھی وردی والے کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو وردی پہن سکتے ہو, صدر بن سکتے ہو, آپ جو ہے نا آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہو. یہ اسی جوڈیشری نے دیا تھا نا پرویز مشرف کو. تو اگر اس ملک میں یہ صورت دیکھیں, باہر کی دنیا میں ہمارے کیا جگہ صحیح ہو رہی ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے قوم ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو حکمرانی کا علم نہیں ہے, اس کو حکومت چلانے کا علم نہیں ہے, تو ہم پہ کون ٹرسٹ کرے گا, ہمیں پیسہ دے گا؟ یعنی چائنا جیسا ملک بھی اب ہمیں نہیں دے رہا ہے, سعودیہ پہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے, تو ملک تو برباد ہی ہو گیا نا جی, رہ گیا کیا؟ بالکل. آخر میں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, جب یہ حکومت آئی تھی آپ کا خیال تھا کہ اتنی بری کارکردگی ہوگی ان کی؟ نہیں, بالکل نہیں تھا, کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کر لیں گے. یہ لوگ کہہ رہے تھے, دعویٰ کہہ رہے تھے کہ ہم ریلیف دے دیں گے, یہی تھا کہ ہمارے باہر کے تعلقات ہم ٹھیک کر دیں گے. اب مجھے بتا دیں کہ اس میں سے کون سی بات صحیح آج تک ہوئی؟ کوئی بات نہیں ہوئی, بلکہ یہی ہے کہ لوگوں کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس چڑھا رہے. یہ آپ اپنی پہلے تو کنٹرول کرو, آپ اپنے اخراجات تو کم کرو, کہ تاکہ قوم تو دیکھے. مجھے طلعت بھائی یہ بتا دینا کہ ان نے آج تک جو آئے ہوئے اس نے اپنے اخراجات میں کتنی کمی کی ہے. جو حکومت کے اخراجات ہوتے ہیں, جو اپنے ایم این ایز کے ہوتے ہیں, جو اپنے وزیر اتنا بنا کے بیٹھا ہے, جو ہمارے جو بڑے بڑے ریٹائر ہو کے ابھی وہ اس کو سیکورٹی بھی دو, گاڑیاں بھی دو, ان کو بھی سب کچھ دے, یہ سارا کٹھائے نا, قوم کے ساتھ برابر کر دے ان کو. یہ ضرورت ان میں نہیں ہے, یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جب یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہی ہوگا نا جو ابھی ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. I have to leave it there, زاہد خان صاحب. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ایک گہرا انسائٹفل تجزیہ دیا.